السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 32، آیت مبارکہ 84 تا 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعد پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم جبکہ تم تشہدون شاہد ہو، ثم پھر انتم تم ہی، ہؤلائی وہ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے کے ساتھ، وتکفرون اور کفر کرتے ہو، ببعض دوسرے حصے کے ساتھ، فما پس نہیں ہے جزا سزا من اس شخص کی جو یفعل کام کرے، ذالکا یہ ہے، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ پھیرے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت ترین عذاب کے، وما اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشترو خرید لی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ اہل کتاب سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے۔ یہ 4 عہد تھے، جبکہ یہ لوگ صرف فدیے پر عمل کرتے اور باقی تینوں پوائنٹس کی کھلی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، بلکہ فرمایا تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہانا یہ اپنا خون بہانا ہے،
جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 2586۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں 6011 نمبر پر ہے۔ تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر شفقت میں فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں اگر دانت میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، اور کان میں درد ہو پورا جسم بے آرام، بے سکون اور بے چین رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہانا یہ اپنا خون بہانا ہے۔ یثرب میں صورتحال یہ تھی، یثرب جو مدینۃ المنورہ ہوا، مدینے کے اندر یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یہ اہل کتاب تھے۔ مدینے کے عرب قبائل جو کہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بت پرست اور مشرک تھے، اور اہل کتاب میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ اوس اور خزرج کہ یہ بت پرست یہود کے قبائل کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ جاری رہا کرتی تھی، اور یہودی قبائل اس میں سے اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے، اور مقابل میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کا علاوہ ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی یہود قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے گھر کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی وہ قیدی بن جاتے تو اب غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے، اور یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑائیں، جبکہ اللہ نے صرف یہ ایک حکم نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے تو ان سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، اور اسی طرح جو ہے وہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہ 3 پوائنٹس کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے، اور جو ان 4 میں سے ایک ہے اس پر عمل کرتے، اور قیدیوں کو، اپنے یہودی بھائیوں کو یہودی جو ہے وہ فدیہ دے کر چھڑا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم تو ان کو یاد رہا کہ فدیہ دینا ہے، مگر تینوں باقی پوائنٹس کو یہ چھوڑ دیتے اور اسے جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، من مانا کام کرتے ہو، جہاں مرضی آئی تورات پہ عمل کر دیا، جہاں مرضی نہ آئی اس کو چھوڑ دیا۔
تو یہ کام یہودی کیا کرتے تھے، اور اگر واقعتاً اللہ کے حکموں کو ماننے والے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہو یا ہوتے تو پھر تو چاروں پوائنٹس پر عمل کرتے، اور جبکہ یہاں جہاں مرضی آئی عمل کر لیتے اور جہاں مرضی آئی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہی کام افسوس کے ساتھ کہ کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت نے شروع کر رکھا ہے، کہ جو کام اہل کتاب یہودیوں کا تھا۔ مثلا اسلام نے کیا کہا ہے کہ تمہارے اوپر مردار بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے اور خنزیر حرام ہے۔ یہ اللہ نے تینوں چیزیں حرام کر دیں، اور ہمارا حال یہ ہے خنزیر کھانا تو دور کی بات، خنزیر کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، یعنی ہم خنزیر نہیں کھاتے۔ اسی طرح حلال جانور ہو، اپنے آپ مر گیا ہے، کوئی مسلمان اس کو نہیں کھائے گا، اور اگر کوئی کسائی پکڑا جاتا ہے کہ جناب اس نے مری ہوئی گائے کا، مری ہوئی بھینس کا گوشت بیچا ہے، تو اسے قید و بند میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی مسلمان خون کو نہیں کھاتا۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان سود کو کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو، ربا کو حرام کیا، اور اسی طرح فرمایا کہ تم سود کو، سودی لین دین معاملات کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سود خورو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرو۔ تو جہاں مرضی آئی عمل کر لیا، جہاں مرضی کے خلاف ہوا وہاں عمل نہیں کیا۔ بینک میں موجود سارے کام کرنے والے، سود کے ساتھ متعلقہ لوگ، سب کے سب حرام خور ہیں، اور ان کی یہ آمدنیاں حرام کی، اور سود انتہائی بڑا گناہ، کبائر میں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مری ہوئی گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، خون نہیں کھائے گا، مردار کو نہیں کھائے گا، خنزیر کو نہیں کھائے گا، لیکن وہی مسلمان ہے کہ وہ سود کو کھا رہا ہے۔ آج زمینداروں کا حال دیکھیے، شوگر ملز سے وہ جناب سود پر کھاد لیں گے، سود پر دیگر معاملات کریں گے، پورا سسٹم وہ سود پہ چل رہا ہے۔ بینک میں سود پر مبنی اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر بہت سارے سودی معاملات، بیمہ پالیسی، انشورنس، یہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو اس کام کو کھائے جا رہی ہے، پیے جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی منع کرے کہ جناب بینک کی اور سود پر مبنی نوکری حرام ہے تو اس پر آئیں بائیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ قبلے کا احترام ہے، اور ہے بھی درست کہ کھلے میدان میں قبلے کی طرف پیشاب پخانہ کرتے ہوئے فرنٹ یا بیک نہیں کرنا۔ ابو داؤد، کھلے میدان میں قبلے کی طرف پیشاب پخانہ کرتے ہوئے اپنا فرنٹ یا بیک نہیں کرنا۔ ہم اس کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر نماز پڑھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قبلے کا احترام ہے مگر نماز کوئی نہیں پڑھنی، اور جب بندہ کہے کہ جناب نماز پڑھو، او جی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ مہربان ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اسی طرح بے شمار مسلمان ہیں، شراب بڑے شوق سے پی رہے ہوں گے، اور یہی حال کہ جو یہودی کیا کرتے تھے، اللہ نے ان سے 4 پوائنٹس پر عہد لیا۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا،
اور فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑا لینا ہے۔ باقی 3 پوائنٹس کو ان یہودیوں نے ردی میں ڈال دیا۔ فدیہ جو ہے وہ دے کر قیدی چھڑا لیا کرتے تھے، اور جو کام یہودیوں کا تھا وہی آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے، وہی حال مسلمانوں کا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو پر اٹیک کرنا، حملہ کرنا حرام ہے۔ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرے، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف میں کافروں کا مددگار نہ ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہو۔ جو کام یہودی کرتے تھے وہی کام مسلمانوں نے کیا۔ وہ کیا ہے کہ مسلمانوں پر حملے کرنا، کافروں کے ایجنٹ اور گماشتے بن جانا، مسلمان ملکوں پر حملے کرنا۔ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں حوثی باغی، مسلمان ملکوں پر، سعودیہ پر حملہ کرنے والے یہ حوثی دہشت گرد۔ اور جو کام یہودیوں کا تھا وہی کام حوثی باغی کر رہے ہیں۔ جو کام یہودیوں کا تھا وہی کام دولت ابلیسیہ داعش کر رہی ہے۔ بجائے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے، بجائے یہود و نصارہ پہ حملہ کرنے کے، بجائے ہندوؤں پہ حملہ کرنے کے، یہ داعش دولت ابلیسیہ یہ مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے، مسلمان ملکوں پہ حملے کرتی ہے، قرآن کے قاریوں کے گلے کاٹتی ہے، اور دین کا علم رکھنے والے عالموں کی گردنیں تلوار سے کاٹتی ہے۔ جو کام یہودیوں کا تھا، اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کرنا، وہ کام ٹی ٹی پی تحریک طالبان کرتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہندوؤں پر حملے ہوتے، بجائے اس کے کہ امریکی بدماشوں اور ٹرمپ کی فوجوں پر حملے ہوتے، یہ ٹی ٹی پی طالبان تحریک کے دہشت گرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی پاک آرمی پہ حملہ کرتے ہیں، پاک ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں، پاک ملیشیا پہ حملہ کرتے ہیں، پاک پولیس پہ حملہ کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں آ کر خود کش بمبار جیکٹس پھاڑتے ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسجدوں میں آ کر بھٹو پھٹاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر پبلک مقامات پہ آ کے مسلمانوں پہ بارود پھاڑتے ہیں۔ حالانکہ بے گناہ کافر کو بھی مارنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ کجا یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو ہم اپنی گولیوں کا نشانہ بنائیں۔ تو جو کام یہودیوں کا تھا وہی کام حوثی باغی کا ہے، جو کام یہودیوں کا تھا وہی دولت ابلیسیہ داعش کا ہے، جو کام یہودیوں کا تھا وہی کام ان ٹی ٹی پی تحریک طالبان کا ہے۔ اور یہ بھی امریکیوں اور اسرائیلیوں اور اسی طرح ہندوؤں کے ایجنٹس بن کر مسلمان ملکوں پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ رسوائی انہیں کیسے ملی؟ یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی دیکھنا پڑی۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ جلا وطن ہوئے، اور بنو قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کیا گیا، بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا دیا گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب وہ تو پھر بہت بڑا ہے۔ اور یہاں یہودیوں کی بدبختی اور بدنصیبی دیکھیے، افسوس ہوتا ہے کہ اہل کتاب ہو کر انہوں نے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی نہیں دی، اور ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، ان کو قتل ہونا پڑا، ان کی بچوں عورتوں کو لونڈیوں اور غلام بننا پڑا۔ اور دوسری طرف حال کیا ہے کہ وہ قبائل مدینہ کے جو مشرک تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگ
مسلمان ہوئے اور اللہ اکبر کیسے مسلمان ہوئے، یہ انصار کہلائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بت پرست تھے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دے کر وہ اسلام کے دامن میں آ گئے، اور جو اہل کتاب تھے وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی بدبختی، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کو انہوں نے نہیں پہچانا، اور یہی ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت کل بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی، کہ انہوں نے نہ کل اسلام قبول کیا، نہ آج اسلام قبول کیا، نہ یہ آئندہ اسلام قبول کریں گے۔ اور جب امام محمد بن عبداللہ، امام مہدی علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ درخت اور پتھر ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ آؤ ہمارے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کی شریعت پر پوری طرح عمل کریں اور من مانیاں نہ کریں۔ من مانیاں کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آج امت اپنی مرضی پہ چل رہی ہے، جہاں دل آیا اسلام پہ عمل کر لیا، جہاں دل آیا اسلام کو جھٹک دیا، اور آج اس امت کا حال کیا ہو چکا ہے کہ کافر بھوکھوں کی طرح، جیسے بھوکھے دسترخوانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اسی طرح، یا یوں آپ سمجھ لیجئے جیسے بھوکھی بھینسیں اور بھوکھی گائیں وہ اپنے باڑے پر، اپنی اکھرانیوں پر، اپنے کھانے پر، گھاس پر دوڑ کے پہنچتی ہیں، آج یہی حال امت کا ہو چکا کہ امت پر ہر طرف سے یہودیوں کا بھی اٹیک، عیسائیوں کا بھی اٹیک، اور کروڑوں کے پجاری، پلید ترین کافر ہندو کا بھی اس امت کے اوپر اٹیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں مرضی آئی اسلام پہ عمل کر لیا، جہاں دل چاہا اسلام کو جھٹک دیا اور پرے پھینک دیا۔ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کی کوشش کریں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ تو جب ایسا ہوگا اللہ ہمیں کھویا ہوا عروج، کھویا ہوا مقام واپس ادا کر دے گا، ورنہ فاسقوں، ظالموں اور نافرمانوں کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔